السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، تو اسے کہتے ہیں یک نہ شد دو شد۔ یہ میرے پاس ایک آرڈر آیا تھا نکاح کا۔ ایک بھائی تھے، ان کا نکاح ہو رہا تھا، انہوں نے کروایا، اور اس کے نیکسٹ ڈے ان کے دوسرے بھائی کا نکاح تھا، اور وہ تھا اسلام آباد میں۔ تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ ایک تو آپ کو میں دے رہا ہوں آرڈر، تو دوسرے کا بھی مجھے بتا دیں کہ ہمیں اسلام آباد سے آرڈر کرنا چاہیے یا پھر آپ کو میں دے دوں۔ تو ان کو میں نے یہی سجیسٹ کیا کہ آپ یہیں سے آرڈر کریں، کیونکہ ایک تو موسم بھی اچھا ہے، کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا، آپ کو آرام سے آپ پہنچا دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ریٹس کا اگر آپ کریں، کیونکہ ان کو ریٹس کا بھی ایشو ہو رہا تھا کہ آپ اتنے لیں اتنے لیں، تو میں نے کہا اگر اسلام آباد سے بنوانا ہے نا، تو جو ریٹ میرا ہے نا اس کا ڈبل ٹرپل ریٹ آپ کو وہاں دینا پڑے گا کیونکہ اسلام آباد اور پنڈی کے جو ریٹس ہیں وہ مجھے آئیڈیا ہے اس کا۔ تو ایبٹ آباد تو بےچارے غریب لوگ ہیں، یہاں پہ اتنے ریٹس ہم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ چاہے جتنا بھی ہم کام کریں، یہ دیکھیں میں رات کو ہی یہ لگی ہوئی تھی، اور یہ اتنے زیادہ ٹاپرز تھے، اتنا زیادہ کام تھا، اور یہ میں نے سارے ان کے پھر انہوں نے مجھے دوسرا بھی آرڈر کنفرم کر دیا، اور یہ اب میں نے رات کو ہی بیکنگ کر دی تھی، اور ساتھ میں ڈیکوریشن بھی کر دی تھی، کیونکہ ایک ہمیں چاہیے، ان کو چاہیے تھا ہفتے کو 12 بجے تک، دن کے 12 بجے تک۔ تو یہ میں نے ڈیکوریشن وغیرہ رات کو ہی کر دی تھی، بیکنگ بھی کر دی تھی، اور اگلے دن پھر میں نے جو اس کا ایک کیک تھا وہ ریڈی کر دیا تھا۔ تو یہ اب اگلی مارننگ ہے، اور میں اپنے کام میں سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی ڈیکوریشن اور اس میں بھی کافی کام تھا۔ باقی ٹاپرز وغیرہ تو میں نے ریڈی کر لیے تھے، لیکن ڈیکوریشن میں کافی کام تھا، تو اس لیے پھر مجھے اگلی مارننگ ہی شروع کرنا تھا۔ اور کیک تو میں نے دونوں ہی فراسٹنگ وغیرہ کر دی تھی، کیونکہ اس کے دونوں کی فراسٹنگ سیم تھی، کیک بھی سیم تھا، ڈیکوریشن سب کچھ سیم تھا۔ تو ایک کی مجھے اتنی ٹینشن نہیں تھی، لیکن دوسرے کی وہ اس کو آبویسلی میں نے 12 بجے ان کو دینا تھا۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو آرام سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے ٹائم میں آپ ایک کیک کو کور کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہے وہ ہے، آپ کے ریٹ زیادہ ہیں۔ ایبٹ آباد میں ایون مجھے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں آپ کے ریٹ زیادہ ہیں، یہ ہیں، اور لیکن ہمیں ہر چیز کو، اب یہ دیکھیں یہ کیک جو دیکھے گا وہ یہی کہے گا اس میں تو اتنا کام نہیں تھا، لیکن اس کے لیے میں نے پورے دن رات ایک کر دیے تھے، کیونکہ دو آرڈر سے بالکل سیم ہی تھے۔ تو اس کو بنانا، پھر یہ کپ کیکس بھی ساتھ میں تھے، تقریباً 20 کپ کیکس تھے، 10 ایک کے ساتھ جانے تھے اور 10 دوسرے کے ساتھ، اور پھر اس کی ڈیکوریشن اور وہ سب کچھ۔ تو پھر میں نے اس کو ایک کو تو اچھے سے فراسٹنگ اس کی کر دی تھی، پھر اس کے اوپر میں نے ڈیکوریشن وغیرہ جو تھا وہ میں نے کرنا تھا۔ تو مجھے ہر چیز بہت جلدی اور بہت ٹائملی ان کو ڈیلیور کرنا تھا، ان کے لیے ریڈی کرنا تھا، کیونکہ میں بالکل اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی ہیلپر نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کو رکھ سکتی ہوں، کیونکہ یہاں کے جو ہیلپرز ہیں وہ مجھے اس طرح کام نہیں کر کے دیتے جس طرح میں چاہتی ہوں۔ تو میرے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ اگر ایک کام خراب ہو رہا ہے تو اس سے اچھا یہی ہے کہ میں خود وہ کر لوں، لیکن یہ میرے لیے اب آہستہ آہستہ مشکل ہو رہا ہے، اور مجھے سب یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کوئی ہیلپر رکھ لیں، کیونکہ ایک کام نہیں ہوتا، کیک بیکنگ اور کیک ڈیکوریشن ہر چیز ہی اتنا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ تو مجھے بیکر کی ضرورت ہے، سوری ہیلپر کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح مجھے اچھی کوالٹی کام چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بس جان چھڑانے والا ہی، آج کل یہی ہے کہ جان چھڑاتے ہیں لیکن سیلری ان کو پوری چاہیے، تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ کو سٹارٹ میں فری بھی کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو دیکھنا، ہمیں یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے کام میں کوئی اس پہ افیکٹ تو نہیں آئے گا، یہ تو نہیں ہے کہ کسٹمر یہی کہے گا کہ آپ کا پہلے کام دوسرا تھا اب دوسرا ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ پھر ہمیں سب کچھ، یہ اتنے زیادہ فلاور تو میں نے سارے فریشلی لی تھے، لیکن اوپر باقی جو ڈیکوریشن تھی فونڈنٹ کی، یہ ساری برش پہ پینٹ کرنا، یہ سب کچھ اتنا ٹائم کنزیومنگ ہے، یہ تو میں نے فاسٹ کر دیا تھا، اور اتنا تھکانے والا ہے یہ کام کہ آپ کی سوچ ہے، اتنا زیادہ، اوپر سے ہم ہوم بیکرز ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بھی 100 مسئلے ہوتے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرا، کچن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور مہمان وغیرہ آ جائیں تو وہ الگ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں یہ نیکسٹ آرڈر جو سنڈے کا تھا اس کے لیے میں نے رات کو ہی، حالانکہ اس دن اتنی میری طبیعت خراب تھی، لیکن مجھے یہ نیکسٹ ڈے، کیونکہ 9 بجے انہوں کا تھا انہوں نے، اور وہ 9 بجے
انہوں نے وہ پہنچے نہیں ہیں، بلکہ وہ اور بھی 11-12 بجے تک انہوں نے کیپ کیا، لیکن میرے پاس جو تھا ٹائم کم تھا اور میں نے رات کو ہی یہ سارا کچھ کر لیا تھا نیکسٹ آرڈر کے لیے۔ اب اگلے دن پھر اتنا زیادہ میں نے ارلی مارننگ کام سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن کسٹمر یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لیٹ ہوں گے، اصل میں وہ خود ہی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ مجھے اصل میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کس ٹائم تک پک کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ وہی 2 گھنٹے پہلے کا ہی ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور وہی 2-3 گھنٹے وہ لیٹ ہی پہنچتے ہیں۔ تو چلیں جی، بس یہی اس کیکس کی جو تھی فائنل لک یہ دیکھ لیں آپ، اور یہ ایک تو جا چکا تھا اور یہ دوسرے والا تھا جو آج سنڈے کے دن گیا ہے۔ تو چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔